اللہ کی مدد آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہی تو رونا روتے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو عزیزو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر نیائے ویوستھا تو کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو صرف تاریخ پر تاریخ ملتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی کس طریقے سے ملیں گی، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں، اب تک اس کیس کے اندر ان کو رہائی نہیں مل رہی ہے۔ دوستو اب ایک ہی راستہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد آئے، اللہ کا کوئی کرشمہ ہو، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ کی کوئی مدد اترے تو انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے راستے بن جائیں گے۔ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب اس وقت بڑودرہ سینٹرل جیل کے اندر ہے، رہائی کا اب تک کوئی اپڈیٹ نہیں آیا، بس یہ ہے کہ کورٹ نے ان کو تاریخ پر تاریخ آگے دی ہے۔ باقی دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان ہے جو اللہ کی مدد پر انہوں نے بیان کیا ہے، بہت شاندار بیان ہے۔ اس بیان کو آپ سنیں، آگے ضرور شیئر کریں، اور مفتی صاحب کے لیے رمضان کا جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر خاص طور پر دعا کرے کہ کوئی اللہ کا کرشمہ، اللہ کی مدد آئے اور مفتی سلمان اظہری صاحب رہا ہو جائے، کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیائی ویوستھا جو ہے وہ مفتی صاحب کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ پر تاریخ آگے دیتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو سنیں، مفتی صاحب کے بیان کو سنیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ کی مدد آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہی تو رونا روتے نا کہ اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ میرے عزیزوں، کب آئے گی نہیں ہے، ابھی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد۔ اور سچ بتاؤں، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ان حالات میں تو ہم جی بھی نہیں پاتے، گھٹن کے اس ماحول میں ہم کو زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ دیکھیں اللہ عز و جل کی یہ باطنی مدد کیسی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل حق تھوڑی سی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن بھاری بھرکم فوج پر بھی اللہ اپنے ایمان والوں کو غالب کر کے رکھتا ہے۔ اور اگر جنگ کی نوبت نہ بھی آئے تو اللہ ہمارا رعب دوسروں کے دلوں پر ڈال کر رکھتا ہے۔ یہ نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ طارق بن زیاد 21 سال کے نوجوان ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر اسپین میں اترے ہیں، یورپ کی سرزمین پر اترے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچے تو راجہ راڈرک نام سے جو عیسائی مقابل میں آیا تھا 1 لاکھ کی فوج لے کر آ گیا۔ کہاں 12,000 اور کہاں 1 لاکھ کی تعداد فوج۔ طارق بن زیاد کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں آیا۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے میدان میں کھڑے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میں 200 پر تمہیں غالب کر کے رکھوں گا۔ کتنے % پر غالب کرے گا؟ کتنے %؟ 10% ہو جائے، تقریباً 20 میں سے 10%، 20 لوگ، 200 میں سے 10%، 20 لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر والے ہوں، یغلبوا 200، 200 پر بھاری کروں گا، یعنی تم اپنے سے 10 گنا پر بھی بھاری ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ تھا، اس لیے ان اصحاب کو یقین تھا، میدان سے وہ ہٹے نہیں، کیونکہ 12,000 ہمارے پاس ہے، اور اللہ نے وعدہ 10 گنا زیادہ کا فرمایا۔ ہم لوگوں کو اللہ کی مدد کے اعتبار سے تو 1,20,000 سے بھی مقابلہ کرنا چاہیے، مقابل میں تو 1 لاکھ ہی ہیں ابھی بھی۔ ان کا یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے 12,000 کی اگر مدد کرنا ہے تو کتنے کے ساتھ کرائے گا؟ 1,20,000، 10 گنا زیادہ سے کرائے گا، جبکہ سامنے 1 لاکھ ہے۔ ہم تو تھوڑی سی تعداد سے ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تعداد سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نہیں بہت ساری جنگیں آپ نے لڑیں، فاتح بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا اور ظالموں کے پنجوں سے اسے چھڑایا تھا۔ 1 2 نہیں، 10 جنگیں آپ نے لڑیں، لیکن ہر جنگ کی تاریخ نکالو، صلاح الدین ایوبی کے پاس کبھی 10,000 کی فوج ہے، کبھی 6,000 کی، کبھی 12,000، اس سے زیادہ کی نہیں ملتی۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے صلیبی عیسائیوں سے جو مقابلہ کیا، 4 لاکھ کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے اس کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، یہ عیسائیوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، انگریز تاریخ دانوں نے خود لکھا ہے
کہ صلاح الدین ایوبی نے 4 لاکھ فوج کے ساتھ چھوٹی سی ایک ٹکڑی کو لے کر کے مقابلہ کر لیا؟ کون سا یقین تھا ان کے اندر؟ اللہ رب العزت کی ذات پر وہ کامل ایقان تھا۔ میرے عزیزو، آج کے حالات ہمارے ایسے ہیں کہ اب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میں کسی کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، کسی کا تعارف کرانے کے لیے نہیں، لیکن دنیا میں ایک ظالم تنظیم مشہور ہے RSS کے نام سے، تقریباً پوری دنیا میں۔ آپ اس چیز کو سن لیں اور میری اس بات کو کوئی سیاست سے نہ جوڑے، میں آپ کو ایک حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہی کے پیج سے، انہی کے لکھنے والے، انہی کا تعارف کرانے والوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ تنظیم کا نام ہے یہ، دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے 1 کروڑ کار سیوک ہیں ایٹ اے ٹائم، اور ان کے بانی نے، ان کے فاؤنڈر نے، یا پھر ان کا جو سرچالک ہو، اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پر اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے تو 3 دن کے اندر 3 لاکھ فوج کو میں اتار سکتا ہوں، جبکہ انڈین گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں کہ ایٹ اے ٹائم اتنی جلدی میں وہ اتنی بھاری نفری کو اتار سکے۔ اتنی پاورفل تنظیم۔ اور ان کے ایک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستانی جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، عدالت کا ہو، شکشا کا ہو، تعلیم کا، یا پھر جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں IAS سے لے کر نیچے طبقے تک، ان میں سے 80% ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ہمارے لوگ ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، 80% ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے ان کا ہی انٹروڈکشن کراتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے اندر ہمارا حال تو ہے، ایک MP مسلمان جیت کے جاتا ہے تو کتنے طبلے بجتے ہیں، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 300 MP ہمارے ہیں، 300 MP ہندوستانی پارلیمنٹ میں ہمارے ہیں، اور پورے ہندوستان کی سٹیٹس میں سے جو MLAs ہیں اس میں 1000 کے قریب MLA ہمارے ہیں، اور تقریباً 87,000 کچھ شاخائیں ہیں۔ یہ میں انٹروڈکشن میں اپنی جانب سے نہیں کروا رہا ہوں، میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ 19 کنٹریز میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، ان کی تنظیم۔ میں یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے، پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، بہرحال تحقیق پر پتہ چلا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی کہ جو ہندوستانی گورنمنٹ کو بھی قرضہ دے سکتی ہے فائنانشیل کنڈیشن کے اعتبار سے، اتنی بڑی تنظیم ہے، اور جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، کہ مسلمان ان کے لیے سب سے بڑا بریکر ہے، ایک رکاوٹ ہے، انہیں منوسمرتی کا قانون لانا ہے جس میں صرف اور صرف برہمن ذات کے لوگ ہی حکومت کریں گے، باقی کسی کو اختیار نہیں، حکومت کرنے کا بھی اختیار نہیں، ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں، منوسمرتی کے قانون میں۔ اس قانون کو لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ مسلمان ہے، اور ہندوستان کا سمویدھان ہے، یہ ختم کرنے کے لیے میں یہ سوچتا رہا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اور وہ بھی جگہ جگہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہی ہے